کوئی ہے؟ میں شدید اذیت، دکھ، تکلیف، درد میں مبتلا ہو گیا تھا، جیسے ہزاروں زہریلے بچھوؤں کو میرے جسم پر چھوڑ دیا گیا ہو اور وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ میری نس نس کو زہر آلود ٹیکے لگا رہے ہوں، جن سے میرے قلب و روح سسک تڑپ رہے ہوں۔ جب اذیت، کرب کا احساس برداشت سے بڑھ گیا تو میں کمرے میں جا کر صوفے پر گر سا گیا اور بے جان وجود پتھرائی آنکھوں سے چھت کو دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں نے اور سماعت نے جو دل خراش منظر دیکھا اور سنا، اگر میری جگہ آپ بھی ہوتے تو شاید آپ کا ری ایکشن بھی میرے جیسا ہوتا۔ درد، دکھ، تکلیف، بے بسی آخری حدوں کو کراس کر گئے تھے۔ کوئی جیتا جاگتا سانس لیتا انسان دکھ اور کرب کے ایسے دوزخ میں بھی جل سکتا ہے، کبھی سوچا نہ تھا، لیکن انتہائی کرب انگیز تکلیف دہ تلخ حقیقت تھی جس سے میں ابھی گزر رہا تھا۔ مجھے جب سے خدائے بے نیاز نے راہ حق کا طالب بننے کی توفیق اور ہمت دی ہے، کسی حد تک صبر، شکر اور بے نیازی سی آ گئی ہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی راضی باللہ رہنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آج کا منظر اور ملاقات ایسی تلخ حقیقت تھی کہ میرے جیسا بے نیاز بندہ بھی تڑپ تڑپ گیا تھا کہ زندگی کسی پر اس قدر بے رحم بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو زندگی کی سانسیں آگ لگنا شروع ہو جائیں اور وہ خوبصورت زندگی کے رنگوں سے منہ پھیر کر موت کو منہ لگانا پسند کرے۔ زندگی بہت خوبصورت اور کیف انگیز ہے۔ ہر گزرتا لمحہ اپنے دامن میں خوشیوں، مسرتوں، ذائقوں کے ہزاروں رنگ لیے ہوتا ہے۔ کوئی بھی نارمل شخص زندگی سے منہ موڑنا پسند نہیں کرے گا، بلکہ زندگی کو مزید خوبصورت، جاندار، پرجوش بنانے کے لیے ہزاروں جتن کرے گا۔ لیکن یہی زندگی کسی کے لیے پھانسی کا پھندا یا دکھوں کی ایسی کربناک دلدل بن جاتی ہے کہ وہ بیچارہ زندگی کے بجائے قبر میں سونا راحت محسوس کرے گا۔ جس واقعے کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں اس کا پس منظر میرا چند ہفتے قبل کالم ہائے بجلی کے بل ہے، جس میں نے مہنگائی کی ہولناکی اور لوگوں کی بے بسی کا ذکر کیا تھا کہ بہت ساری غریب، بیوہ، یتیم عورتیں ہوش ربا مہنگے بجلی کے بلوں کو ادا کرنے کے لیے جسم فروشی پر مجبور ہو گئی ہیں۔ اگر بجلی کا بل ادا نہ کیا تو بجلی کاٹ دی جائے گی، پھر زندہ رہنا ناممکن۔ غربت کی خوفناک چکی میں پسے لوگ آٹا اور بجلی کے بلوں میں ادموئے ہو کر رہ گئے ہیں۔ بہت مہنگا آٹا جس کے بغیر زندگی کی سانسوں کو قائم رکھنا ناممکن ہے۔ آٹا لیں تو پیسے ختم، اب بجلی کا پہاڑ کیما بنا کر رکھ دیتا ہے۔ پہلے بجلی کا بل زیادہ نہیں، گزارے کے قابل تھا، لوگ کنجوسی کر کے بل ادا کر دیتے تھے، لیکن ظالم حکومت نے بجلی اتنی زیادہ مہنگی کر دی ہے، IMF کو خوش کرنے کے لیے عوام کو مہنگائی کے دوزخ میں جلنے کے لیے بے آسرا چھوڑ دیا ہے۔ غریب، یتیم عوام مدد مدد پکارتے ہیں، لیکن کوئی ان کی سننے والا نہیں ہے۔ بے حسی، ظلم، بربریت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اوپر سے جب حکمران مہنگے کوٹ ٹائیاں لگا کر جوکر مسخرے بن کر بلند و باک دعوے کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، ہم نے اس قوم پر احسان عظیم کیا ہے، ان کے جھوٹے نعروں دعووں کو مزید اجاگر کرنے کے لیے ان کے درباریوں میراثیوں کی ایک فوج ہے جو ان کے جھوٹے کھوکھلے نعروں کی تشریح کرتے ہیں۔ الفاظ کی جادوگری، مداری پن سے باز نہیں آتے کہ ہمارے حکمران قوم کے مسیحا ہیں جو دن رات محنت کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا رہے ہیں۔ ان درباری طوطوں سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کو لوٹا کن لوگوں نے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو بینک کے بینک ڈکار گئے ہیں، اربوں ڈالرز لوٹ کر باہر لے گئے ہیں، سارے وسائل ان کی آسائشوں پر خرچ ہو گئے ہیں۔ ان حکمرانوں کو یہ نہیں پتا کہ حکومت تو غریب عوام کو راحت و آرام دینے کا نام ہے، لوگوں کی زندگیوں کو سکون آرام دینے کا نام ہے، امیروں کی تجوریوں سے دولت نکال کر غریبوں پر لگانے کا نام ہے۔ لیکن کیونکہ ان کا اپنا تعلق اشرافیہ سے ہے، ملک کے دولت مند لوگ ان کے دوست رشتہ دار ہیں، ان کے مفاد کے لیے یہ دوست پالیسیاں بناتے ہیں۔ دنیا کی ہر ترقی یافتہ ملک میں امیروں پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں، یہاں پر ظالم حکمران غریب، یتیم، بے بس عوام پر ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹیکس لگاتے ہیں۔ بجلی مہنگی کر کے ان کی تسکین نہیں ہوتی تو عوام پر پیٹرول بم گرا کر انجوائے کرتے ہیں۔ عوام بیچاری بجلی کے بلوں کے ساتھ پیٹرول کی مہنگائی کے نیچے آ کر کیما بن گئی ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کوئی نیک حکمران لائے یا ان کے دلوں میں خوف خدا اور ہدایت ڈال دے۔ جس منظر نے مجھے رلا کر رکھ دیا آپ کے اطراف میں بھی ہیں، خدا کے لیے ان کو دیکھو، ان کی مدد کرو۔
آج صبح جب میں نے دروازہ کھولا تو میری جاننے والی 50 سالہ غریب خاتون اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی، کالا سیاہ رنگ اور چہرے پر موت کی زردی۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، باجی آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو بوڑھی ہو گئی ہیں۔ تو اس نے سر سے دوپٹہ سرکا دیا، سر پر ایک بھی بال نہیں تھا۔ بولی، کینسر کی مریضہ ہوں، جس کے رحم میں کینسر کی رسولیاں ہیں، جن سے ہر وقت خون رستا رہتا ہے۔ 3 شادیوں کے بعد بھی اولاد نہ ہوئی۔ 6 ماہ پہلے آخری خاوند بھی مر گیا۔ اب میرا جسم ایسا کہ کوئی بھی شادی نہ کرے۔ آپ کا کالم پڑھ کر آئی ہوں کہ بہت ساری عورتیں بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے جسم فروشی کر رہی ہیں۔ میرا دنیا میں کوئی نہیں، خاوند تھا وہ بھی مر گیا، اولاد بھی نہیں ہے، بوڑھی کینسر کی مریضہ جو اپنا جسم بھی نہیں بیچ سکتی۔ کوئی میرے قریب تو کیا تھوک کر جائے گا۔ اکیلی عورت، بجلی کا بل ہزاروں میں، جسم بیچ نہیں سکتی، کینسر کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہی ہوں۔ میں کدھر جاؤں؟ کیسے یہ بل ادا کروں؟ میرے پاس تو حسن، جوانی، جسم بھی نہیں۔ وہ بول رہی تھی، میرے کانوں میں پگھلا سیسا ڈال رہی تھی۔ میرے پاس جو کچھ تھا ہاتھ جوڑ کر اسے پیش کیا۔ وہ چلی گئی، لیکن مجھے جلتے ہوئے انگاروں پر چھوڑ گئی۔ آپ کے دائیں بائیں تو کوئی ایسی عورت نہیں جو پکار رہی ہو؟ کوئی ہے جو میری مدد کرے، مجھے مرنے سے بچا لے؟